بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں 26 جون کے دن کو انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بات شراب کی آتی ہے، بات ڈرگ کی آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب کا استعمال کرنا، ڈرگز کا استعمال کرنا یہی اسلام میں منع ہے اور اسی کے اوپر پابندی۔ حالانکہ اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے باضابطہ احکامات موجود ہیں اور جن کے استعمال سے خاص طور سے مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ جو شراب کے حرام ہونے کی علتیں ہیں، شراب کے حرام ہونے کے جو ریزنز ہیں، وہی ملتے جلتے ریزنز ان دوسری چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے ان سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جیسے سگریٹ پینا اور گٹکا کھانا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بے شک کوئی نشہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو بھی حرام قرار دیا اور اس کے باضابطہ ریزنز بتائے گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل کلیئرلی شراب کی طرح حرام نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے اوپر پڑنے والے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ نقصانات سائیڈ ایفیکٹس وہی ہیں جو شراب پینے کی وجہ سے انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے سگریٹ پینے کے ناجائز ہونے کا، سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے انسان کی اپنی جان کا، انسان کی اپنی صحت کا نقصان۔ جیسے شراب پینے سے انسان کی جان کا نقصان ہوتا ہے، اس کے لیورز خراب ہو جاتے ہیں، اس کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے، ایسے ہی سگریٹ پینے سے، گٹکا کھانے سے بھی انسان کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نقصان میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بے شمار بیماریوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، کینسر کا مریض ہو سکتا ہے، اس کے لیور خراب ہو سکتے ہیں، اس کی اپنی جان کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، وہ گویا خود اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ پہلا بڑا نقصان۔ اور دوسرا بڑا نقصان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ مال اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے کتنا مال روزانہ ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ روزانہ اپنے انکم کا ایک بڑا حصہ سگریٹ پینے میں اور گٹکا کھانے میں لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ صحیح جگہ بھی زائد مال خرچ نہیں کرنا ہے، اور پھر یہ تو غلط جگہ، ناجائز جگہ، اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، ایسی جگہ پہ مال ہمارا لگ جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے، غلط جگہ پر ہمارے پیسے کا استعمال، اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت کی ناقدری ہے۔ مال اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، اس انعام کی ناشکری کر رہے ہیں وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، وہ لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا نقصان قرآن و حدیث میں ایمان والوں کی، انسانوں کی، پڑوسیوں کی بڑی ریسپیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کرنا گے، ان کا خیال رکھنا گے، اپنے آس پاس والوں سے محبت کرنا گے، ان کو تکلیف دینے سے بچانا ہے۔ بہت سی ایسی روایتیں
ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا ایمان ہے اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے اپنے آس پاس رہنے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، جگہ جگہ تھوک کر تکلیف دے رہے ہیں، ان کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، دھویں سے تکلیف ہو رہی۔ فلا یؤذی جارہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے تو پھر کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، حرام کام کیا جا رہا ہے، سگریٹ پی کر دوسروں کو تکلیف دی جا رہی۔ اور یہ تین بڑے بڑے نقصان ہیں، صحت اور جان کا نقصان، انسان کی اپنی ذات کا نقصان، دوسرا مال کا نقصان، اللہ کی ایک نعمت کا ضیاع، اور تیسرا نقصان دوسروں کو تکلیف دینا۔ اس لیے سگریٹ کے بارے میں آپ فتویٰ معلوم کر لیں، یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، ناجائز، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سگریٹ پینا اور گٹکا کھانا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، صحت کا نقصان، مال کا نقصان، دوسروں کو تکلیف۔ اس لیے سگریٹ پینے کے سلسلے میں نوجوانوں کو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ کوئی اگر اس کے عادی ہیں، کسی کو اگر اس کی لت لگی ہوئی ہے، تو اس لیے نہیں کہ ہماری صحت کا نقصان ہوگا، دوسروں کا نقصان ہوگا، اس لیے چھوڑنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ لت، یہ عادت ضرور چھوٹے گی۔ بہت سے لوگوں نے اس عادت کو چھوڑا ہے، آپ بھی کوشش کریے۔ سگریٹ پینے والوں کو، گٹکا کھانے والوں کو ضرور ان باتوں کو سننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے ہیں، اپنے بچوں کی نگرانی کر کے ان لتوں سے، ان عادتوں سے نکالنا ان کی ذمہ داری۔